السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. تو حدیث یاد ہے پھر کس نے نہیں کی؟ کیا وجہ ہوئی تھی؟ طبیعت ٹھیک نہیں تھی. آج صبح مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ایک لڑکے کی جس کی عمر 26 سال ہے اور اس کی صرف زبان اور آنکھ حرکت کرتی ہے، بس جسم کا کوئی حصہ خود حرکت نہیں کرتا، یعنی خود سے کر نہیں سکتا، اپنے آپ کو ہلا نہیں سکتا. آپ کا کیا خیال ہے اس نے کچھ کیا ہوگا زندگی میں؟ ایسا شخص کچھ کر سکتا ہے؟ مثلا زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہوگا؟ کتنا پڑھا ہوگا؟ قرآن میں سے کتنا پڑھا ہوگا؟ وہ حافظ قرآن ہے. اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھیے. ہم سب کی طبیعت خراب ہوتی. یونیورسٹی میں پڑھا ہوگا اس نے، کوئی ڈگری کی ہوگی. میرا خیال ہے کہ ان کو یہ ویڈیو کسی وقت دکھا دیں تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ کہے گا میری طبیعت خراب ہے آج اس لیے میں نے آج کا ہوم ورک نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے قرآن شفا ہے، اور حدیث یاد کرتے ہوئے جب درود شریف اس میں آتا ہے اور حدیث زبانی یاد کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں کیا بتایا گیا کہ اس سے کیا ملتا ہے انسان کو؟ خراب طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی، وہ شخص تر و تازہ ہو جاتا ہے. مجھے معلوم ہے موسم آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، سب کی طبیعت اس طرح ایسے لگتا ہے جیسے بخار ہو رہا ہو، کیونکہ بدلتے موسم میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، نیچرل ہیں، میں سمجھتی ہوں. لیکن مشکل یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. ہمیں اس سے نکلنا ہے، طاری نہیں ہونے دینا. اگر ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو ہمیں اس سے نکالیں باہر، نہ کہ اور اس میں دھکیل دیں. زندگی ایک دفعہ ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی. آج اگر کام نہیں کیا تو آج کا دن چلا جائے گا. میں سوچتی ہوں کہ قیامت کے دن اس قسم کے لوگ جنہوں نے ساری معذوریوں کے باوجود اتنا کچھ اکمپلش کیا وہ کھڑے ہوں گے، اور دوسری طرف ہم جیسے ساری سہولتوں اور ساری چیزوں کے باوجود کچھ نہ کرنے والے. تو کیا جواب دیں گے؟ کیا حساب دیں گے؟ کتنی ڈھیل دینی ہے ہم نے اپنے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتا. جب تک ہم ارادہ نہیں کر لیں گے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے زندگی میں، اس وقت تک کوئی اور نہیں ہمارے لیے کر سکتا. ٹیسٹ بھی ہمارا یہی ہے، اور ہر دن موت کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. زندگی بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی ہے. ہم سمجھتے ہم نے یہ اچیو کر لیا، اس سے زیادہ ہم لوز کر چکے ہوتے ہیں. چلیے کون سنائے گا؟ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. رواہ البخاری کتاب الرقاق. شابش، احسنتی. نیکسٹ. عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. رواہ البخاری کتاب الرقاق 6508. ماشاءاللہ، اتنا اچھا آپ نے سنا ہے. آپ ڈر کیوں رہی تھی اور آگے کیوں دے رہی تھی مائک؟ ہمیں اللہ نے جو صلاحیت اور ٹیلنٹ دیا اس کی قدر کرنی چاہیے. ڈر کے اور لوگوں کی فکر میں ہم کیوں پیچھے رہیں؟ آپ سمجھے کہ نیکی کا ایک موقع میرے ہاتھ ہے اور میں آگے بڑھ کے نیکی کروں. اگر ہمیں اس کا اجر نظر آ جائے نا کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگوں کو انسپریشن ہوئی، تو ہم کبھی بھی کوئی نیکی کا کام کرنے پیچھے نہ رہے. ہم جھگڑ کے بھی لینا چاہیں تو اس کو لیں، کبھی آئندہ ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، نیکسٹ. عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. رواہ البخاری کتاب الرقاق 6508. ماشاء ٹھیک ہے. اور کون سنائے گا؟ جی
عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ رواہ البخاری کتاب الرقاء 6508. احسن. عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لقاء اللہ لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ رواہ البخاری کتاب الرقاق. گڈ. عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لقاء اللہ احب اللہ مضاف الیہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ رواہ بخاری کتاب الرقاق 6508. عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه رواه البخاري كتاب الرقاق. عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. نیکسٹ. عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احب لقاء اللہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ رواہ البخاری کتاب الرقاق. یہ جو الفاظ ہے نا اس میں لفظ جو کرہ ہے اس کو جب آپ پڑھیں نا کرہ اللہ لقاءہ یہ کتنے سخت لفظ ہیں اگر آپ ان کی شدت کو محسوس کریں. دنیا میں بھی اگر کوئی شخص یہ کہہ دے میں آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتا یا آپ کسی سے ملنے جاؤ اور وہ ملنے سے انکار کر دے پھر کیا ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے. بس ہاں اگر کوئی مل کے بھی یوں لگے کہ مجبوری میں مل رہا ہے تو وہ بھی کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا, کہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کسی سے بات کرنا چاہے وہ آپ سے بات ہی نہ کرے, وہ آپ سے روٹ جائے. کبھی ایکسپیرینس ہوا ہے کسی انسان کے ساتھ کہ آپ سے کوئی چھوٹی سی مسٹیک ہوئی اور اس نے موڈ آف کر لیا, اس نے آپ سے بولنا چھوڑ دیا اور پھر دنوں تک نہیں بولے اور آپ بلا رہے ہیں اور وہ آگے سے بول نہیں رہے. خصوصاً اگر کوئی ایسا شخص جس سے آپ محبت کرتے ہو, مثلاً آپ کی امی, ابو یا پھر شوہر, کوئی ایسا دن, کوئی ایسا واقعہ یاد کریں کہ آپ ان کو کوئی بات بتانا چاہیں اور وہ کہے میں تم سے بات ہی نہیں کرتی, میں تم سے بولنا ہی نہیں چاہتی, میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی, تو اس سے بڑھ کے کوئی تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے؟ پھر اس میں کیا کیا آتا ہے, ہیوملیشن بھی آتی, ایک ذلت کا احساس ہوتا ہے, ایک ابینڈننس کا ہوتا ہے, کس نے فورسیک کر دیا. یہ کسی عام بندے سے بھی ملاقات کی بات نہیں ہے. دنیا کے جو بڑے ہوتے ہیں ان سے آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح ملنا چاہتے ہیں. مطلب مختلف بادشاہ ہوئے یا بڑے بڑے وزراء ہوئے تو عوام سے نہیں ملتے, اور اگر آپ لائن میں کھڑے ہوں اور عین آپ پہ آ کے لائن ختم ہو جائے, ٹائم ختم ہو جائے ملنے کا, ملاقات کا, اور آپ کو معلوم ہے کہ بعض اوقات بڑی بڑی رقمیں ادا کی جاتی ہیں ان لوگوں کو ملنے کے لیے جن سے کوئی دنیاوی مفادات ہوتے ہیں لوگوں کے, کائنڈ آف رشوت, تو لوگ سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس بڑے سے ملاقات ہوگی تو اس کی وجہ سے فلاں فلاں چیز سینکشن ہو جائے گی اور پھر ہمیں اتنا نفع ہو جائے گا, یہ کانٹریکٹ مل جائے گا, فلاں چیز حاصل ہو جائے گی. تو کیسی کیسی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. اور جو رب ساری کائنات کا مالک اور ہر نفع نقصان صرف اسی کے ہاتھ میں, کسی اور کے ہاتھ میں تو ہے نہیں. یہ ٹیمپریریلی کچھ لوگوں کے پاس چھوٹا موٹا کچھ ہوتا ہے, وہ بھی چند دن کے لیے سب سے ختم ہو جاتا ہے, کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے, سب فقراء ہیں. اس کو محسوس کیجئے کہ اگر اللہ ملنا نہیں چاہے گا تو بنے گا کیا پھر؟
پھر کس کے پاس جائیں گے کہ ہماری ملاقات کروا دیں؟ کس سے سفارش کروائیں گے؟ اگر اللہ آپ سے راضی ہی نہیں، ملنا ہی نہیں چاہتا، تو کیا کسی اور کے بات کرنے سے وہ راضی ہو جائے گا؟ تو کتنا ضروری ہے کہ زندگی میں ہی ہم کچھ ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ملاقات کا یہ شوق ہمارے اندر آ جائے، اور پھر اس کے لیے ہم تیاری بھی کریں. اس تیاری میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ مثلا کیا کیا جا سکتا ہے؟ کس حال میں ہم ملیں گے اللہ سے؟ کوئی نقشہ بتائے گا؟ جو حدیث کل میں نے بتائی تھی اس کی وضاحت میں کہ تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے اس حال میں ملے گا. فل ان دا بلینکس. کس حال میں؟ نقشہ کھینچیے. ہر شخص اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. جی. اب کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ ملے گا ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں ہوگی، تو سیدھا وہ انجام کو پہنچا دیا جائے گا جہاں ان کو پہنچنا ہے. اور کچھ لوگ اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے. کچھ لوگوں سے اللہ بات نہیں کرے گا، کچھ کی طرف دیکھے گا نہیں. اور جنرلی بھی جو لوگ اچھے حال میں ہیں تو اس حال میں اللہ سے ملیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ون آن ون بیس پر. کوئی آپ کا وکیل نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی آپ کے لیے لڑے گا نہیں وہاں کھڑے ہو کے، کوئی آپ کے الفاظ کو بہتر شکل نہیں دے گا. اور پھر سین کیا ہوگا، دکھائی کیا دے رہا ہوگا؟ دائیں طرف دیکھے گا وہ شخص تو جہنم ہوگی، اور بائیں طرف دیکھے گا تو جہنم ہوگی. یہ بات آپ نے کب فرمائی تھی؟ جب کیا ہوا تھا؟ کب فرمائی تھی؟ چلیے اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ پھر آپ نے کیا حل بتایا؟ کرنا کیا ہے؟ جی آپ پھر اس جہنم سے بچو، خواہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی. تو سب نے کوئی صدقہ کیا؟ سب نے یہ سوچ کے کہ یہ میں آگ سے بچنے کے لیے صدقہ کر رہا ہوں کچھ کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی یہ باتیں. جس دن یاد کرا دی جائیں، اگر اسی دن عمل بھی ہو جائے، سیم ڈے، کیونکہ آپ سے کچھ بہت بڑی چیز کی تو ڈیمانڈ نہیں کی، کہ ٹکڑے کی ڈیمانڈ کی گئی، کہ وہ بھی کافی ہو جائے گا اگر اخلاص سے صرف اور صرف اللہ کی خاطر کیا. تو اگر اسی دن ہو جائے تو بھی نفع میں ہے. کل تو پتہ نہیں یاد رہتا بھی ہے کہ نہیں. تو جس وقت آپ لیکچر لے رہے ہو، ساتھ ساتھ کرنے کے کام ایک الگ جگہ لکھتے جایا کریں. تھنگس ٹو ڈو. عام طور پر تھنگس ٹو ڈو میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ لانڈری کرنی ہے، شاپنگ کرنی ہے، فلاں کو وزٹ کرنا ہے، یہ خریدنا ہے، یہ دینا ہے، یہ فلانا کرنا ہے، گھر کی فلاں چیز ٹوٹ گئی اس کی مرمت کرنا. یہ تھنگس ٹو ڈو ہوتی ہے نا. ہاؤس وائفز کی تھنگس ٹو ڈو کیا ہوتی ہے؟ ایک عام انسان کی تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ کیا ہوتی ہے؟ ساری دنیا ہی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے نا. تو اس لسٹ کو آخرت اورینٹڈ لسٹ بنائیے. تھنگس ٹو ڈو کہ جو مجھے آگ سے بچا لیں، تھنگس ٹو ڈو جو مجھے اللہ کے قریب کر دیں. تو چاہے ایک ایک چیز بھی اس میں لکھی بھی ہو اور پھر اس کو کرتے بھی جائیں تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی میں وہی ایک دن کا وہی کیا ہوا وہاں کام آ جائے. ورنہ اگر ہم کچھ پڑھیں بھی اور دل پر اثر بھی کرے اور پھر اس کے بعد عمل نہ کریں تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ علم دل کو پھر سخت کر دیتا ہے، اس کا ریاکشن شروع ہو جاتا ہے. جس علم پر عمل ہو جاتا ہے اس علم سے دلوں میں اور نرمی آ جاتی ہے، آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں، آپ کی چال ڈھال میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کی ہر چیز میں. اور جس علم پر عمل نہیں ہوتا اس کے نتیجے میں سختی آتی ہے. عمل کا احساس جاتا رہتا ہے اور عمل نہ کر کے بھی دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا کہ کوئی ہم نے نقصان کیا اپنا. جی آپ کیا کہنا چاہ رہی؟ ٹیسٹ آ جائے. بالکل اس نیت کے ساتھ. یعنی ویسے تو ہم صدقہ کرتے رہتے ہیں اور پتہ کیا ہے، تو وہ بھی ایک بے حصہ صدقہ ہوتا ہے. بس ٹھیک ہے یہ دینا ہے دے دیتے ہیں، بس ایک بوجھ اتارنا ہے اپنے اوپر سے، یا بس کھانا پوری کرنی ہے. لیکن یہ سوچ کے کہ یا اللہ یہ میں تیرے راستے میں دے رہا ہوں کہ تو مجھے آگ سے بچانا، اپنے دل میں اللہ سے بات بھی کیا کریں. ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.